کہ گھبراؤ نہیں، دشواری کے پیچھے آسانی بھی ہے. جیسے بیماری ہے، کڑوی دوا ہے، لیکن اس کے پیچھے تندرستی ہے. تو آدمی تندرستی کے سہارے کی وجہ سے بیماری میں کڑوی دوا برداشت کرتا ہے کہ دوا تو کڑوی ہے، دوا مہنگی ہے، لیکن آگے تندرستی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ گھبرائیں نہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دشواری کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی آ رہی ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، دین کے کام کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس طریقے سے ہونے سے آدمی اپنے دین میں، اپنے یقین میں، اپنے عمل میں ترقی کرے گا. تو دشواری آوے تو دشواری قربانی بنے گی، اور آسانی آئی ہے تو آسانی رحمت بنے گی. مسلمان کے لیے دونوں پہلو ہے کہ اللہ نے دشواری ڈالی اور کام کیا تو یہ دشواری قربانی بنے گی، اور قربانی کی وجہ سے بندہ خدا سے قریب ہو جائے گا. اس نے قربانی دی ہے. اور اگر آسانی آئی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کام بھی دیا اور آسانی بھی دی. اس لیے دونوں صورتیں ایمان والے کے لیے بہتر ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے. آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، ملاقات ہوتی لوگوں سے. تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا. تو آپ کی مرتبہ جو حضرت فاطمہ سے ملے وہ رونے لگی. رونے کی کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہے ہوں آپ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، آپ کی طبیعت پر تھکان کا اثر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، رونے کی بات نہیں ہے. اللہ نے تیرے باپ کے ذمے ایک کام کیا ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا، اور اس کام کو اللہ آخر تک پہنچائے گا، اور یہ کام ایسے پھیلے گا کہ ایک کچا مکان بھی باقی نہیں رہے گا اور پکا مکان بھی باقی نہیں رہے گا. یعنی شہری علاقے، دیہاتی علاقے، کوئی علاقے باقی نہیں رہیں گے مگر یہ کام وہاں پہنچ کر کے رہے گا کہ کچا مکان، پکا مکان، شہری علاقے، دیہاتی علاقے، کوئی علاقے باقی نہیں رہیں گے. یہ کام وہاں پر ہو کر کے رہے گا. اس لیے رونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو کام ہے، تو کام کرنے سے ہی ہوتا ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمتیں بندھوائی ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کا نبی بشارت دے رہا ہے، امید دلا رہا ہے کہ یہ کام وہاں پہنچے گا جہاں رات پہنچتی ہے، یعنی دنیا میں پہنچ جائے گی. رات اور دن تو دنیا میں ہی تو آتے ہیں، کہ یہ کام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات جاتی ہے، یعنی دنیا کے ہر حصے میں یہ کام پہنچ کر رہے گا. تھوڑی تکلیف ہے یا تھوڑی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. یہ بشارتیں دی ہے تو ہم کو بشارت دے کر کے چلاتے ہیں، یعنی ہم پابند ہو جائیں. پابند ہونے کا تقاضا ہے، وہ پابند ہونے کا حکم ہے کہ پابند ہو جاؤ. نبی کو بھی حکم ہے کہ نبی پابند ہو جاؤ. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی، آپ پابند رہو، اور جو لوگ آپ پر ایمان لا کر کے آپ کے تابع ہوئے ہیں وہ بھی پابند رہے. نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے نبی کو پہلے پابند کیا گیا اور ان کو پہلے پابندی کا حکم دیا کہ آپ پابند رہیں، اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہیں. تو ہمارے اوپر میرے بزرگوں ایک تقاضا اپنے دین کے کاموں پر استقامت کا ہے کہ دین کے جن کاموں کو ہم نے ذمہ لیا ہے اور جس میدان میں ہم نے اپنے قدم رکھے ہیں، اس قدم رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا پابند رکھیں. پابندی کے بغیر ترقی نہیں ہوتی، اس لیے پابندی کا حکم دیا ہے. یہ پہلا حکم ہے، اپنے ذمے کام لو اور اپنے آپ کو کام کا پابند بناؤ. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں ایک بات یہ ملتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو پابند کرتے تھے. چاہے وہ کام مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب کام کا بھی اپنے آپ کو پابند کرتے تھے تاکہ وہ عمل بنے. کیونکہ ایک دفعہ کرے ایک دفعہ چھوڑ دے تو وہ عمل نہیں بنتا، وہ تو کھیل ہے. تو کرے چھوڑے اس کو کھیل کہتے ہیں. تو دین کو کھیل نہ بناؤ. دین امانت ہے اور امانت کی وجہ سے ذمہ داری آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں پابند ہونے کا حکم دیتے ہیں. اس لیے انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پابند کرتے تھے. پھر انبیاء کرام کی صحبت میں رہنے والے بزرگ جو تھے صحابہ کرام، ہر زمانے کے، ہوش و حضور کے زمانے کے، یہ حضرات بھی اپنے آپ کو پابند کرتے تھے کہ ہم کو یہ حکم ملا ہے، ہم اس کے پابند ہیں. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ کی حدیث میں نے جب سے سنی ہے، یہ تسبیح فاطمہ میری کبھی فوت نہیں ہوئی. کہ یہ تسبیح فاطمہ کی روایت جب سے مجھے پہنچی ہے
میں یہ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ تو ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ کبھی فوت نہیں ہوئی؟ کہ نا، کہ آپ فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے، دشمنوں کے درمیان میں تھے، رات دن، اس میں کیا کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس میدان میں بھی تسبیح پڑھی تھی۔ کیوں؟ کہ یہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام اس کو عزیمت کہتے ہیں کہ کتنی بھی رکاوٹ ہو لیکن ایک کام کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں۔ استقامت اور پابندی کی مثالیں ملتی ہے۔ اذان بعد میں ہوگی، میری حاضری پہلے ہوگی، یہ مثالیں ملتی ہے بزرگوں کے عملوں میں، تاکہ ہمارے حوصلے بڑھیں، ہماری ہمتیں بڑھیں کہ بھائی عمل کرنے سے عمل ہوگا، عمل چھوڑنے سے تھوڑا عمل ہوگا۔